السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما۔ مدرسہ عباد الرحمن کے تحفیظ القرآن کے اس شعبے کے سالانہ پروگرام میں مجھے تاثرات کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ ہم نے جو طلباء سے تقریریں سنی ہیں، جن کو بھی اپنی آنکھوں سے یہ منظر دکھائی دیا ہے، یہی اس کا تاثر ہے، یہی اس کا پیغام ہے اور یہی اس کی جھلک ہے۔ اب اسے مزید اپنی زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ زبان سے زیادہ بہتر انسان کا عمل اس کی پہچان کر دیتا ہے۔ تو جیسے اس مدرسے کا نام عباد الرحمن ایسے اس نسبت سے رکھا گیا ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اسی فہرست میں داخل فرمائے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تحفیظ القرآن کا مدرسہ یہ شعبہ ہے، تو یہاں بچوں سے قرأت کروائی جائے گی، کچھ قرأتیں ہم سنیں گے، لیکن ہو سکتا ہے شاید ہمارے آنے سے پہلے یہ سلسلہ رہا ہو، میں تاخیر سے پہنچا، تو میں نے جو سنا وہ تقریریں تھیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے تقریر کر رہے تھے، بچوں کو تو اسٹیج پر کھڑا بھی نہیں ہونا آ رہا تھا، نیچے تخت رکھا گیا، اس کو اونچا کیا گیا، تب بچوں نے سامنے خطاب کیا۔ اور ایک چیز جو میں نے دیکھی، ہمارے پاس ایک طالب علم ہیں عبدالحکیم۔ کہاں ہیں عبدالحکیم؟ ادھر آؤ۔ یہ ہمارے خلیرے بھائی ہیں، اسلم جامعی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ان کو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، جب ان سے ملاقات ہوتی تھی کبھی ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ بچہ بولتا بھی ہوگا۔ سامنے بیٹھو، کچھ بولو تو بس مسکراتا رہے، ہنستا رہے، کچھ پوچھو تو جی ہاں نا، بس اتنا ہی ہوا کرتا تھا۔ پہلی مرتبہ میں نے اس کو آج اسٹیج پر دیکھا، اور جو ان کا عنوان تھا پیغام توحید، یقین مانیے دل خوش ہو گیا۔ ایک ایسا بچہ جسے بولنا تک نہیں آ رہا تھا، ایک ایسے علاقے سے اس کا تعلق، ایسی جگہ سے اس کا تعلق، اس کا جو خلفیہ ہے، بیک گراؤنڈ ہے، ایسی جگہ سے نکل کر اگر پیغام توحید دے رہا ہے، اور ایک بہترین للکارتے ہوئے خوبصورت آواز اور انداز میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یہ مان لوں کہ اس مدرسے کی کامیابی میں اگر یہی بچہ اکیلا کامیاب ہو گیا، تو میں سمجھوں گا یہ مدرسہ کامیاب ہے۔ بس یہی چیز میرے لیے کامیابی کی ایک علامت نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں یہاں پر ہیں جو گنائی جا سکتی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ایک ایک چیز کو، جیسے مثال دیتے ہیں لوگ کہ اگر چاول پکا ہو، آپ کو دیکھنا ہو، تو کہتے ہیں کہ ایک دو دانہ دیکھ لیا جاتا ہے، تو ہم ایک دانہ یہ دیکھ لیتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مدرسہ کامیاب ہے۔ تو جہاں قرآن مجید کے حفظ پر زور دیا جا رہا ہے، وہیں پر تقریر کی مہارتوں پر چھوٹے بچے اتنے بہترین انداز میں تقریریں کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ رکھے، حاسدین کے حسد سے بچائے۔ اور ایک چیز جو مجھے ابھی بھی کھٹک رہی ہے، میں جہاں اس کی کامیابیاں دیکھ رہا ہوں، وہیں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ
جس طرح سے ہم محنت سے، جستجو سے، دل جمعی سے یہ خوبصورت حفاظ کرام تیار کر رہے ہیں کہ اس میں اور اضافہ کیوں نہ کیا جائے۔ اتنا بڑا شہر، اتنا بڑا علاقہ، اتنے پیاسے لوگ ہیں پورے شہر کے اندر، پورے شہر میں اہل حدیث کے بچے، طلبا قرآن حفظ کرنے، اچھے مدارس کے تلاش کرنے میں پریشان ہیں۔ وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ادھر ادھر بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ذمہ داران سے اس سے پہلے بھی درخواست رہی ہیں، اور میں دوبارہ پھر ان سے درخواست کرتا ہوں اس بھری مجلس میں کہ حفظ کرنے والے بچوں کی تعداد میں اور اضافہ کیا جائے، اور اضافہ کیا جائے۔ ہم نے دیکھا یہاں تقریباً آدھی مسجد تک یہ بچے نظر آ رہے ہیں، یا شاید تھوڑا اور پیچھے بھی ہوں گے، کچھ اس میں مہمان بھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بچے پہلی صف سے لے کر آخری صف تک عباد الرحمن کی اس مسجد میں صرف تحفیظ القرآن کے بچے ہوں، اور مہمانوں کو جگہ ٹی وی لگا کر اوپر دکھا دیا جائے۔ یہ طلباء سے بھری ہوئی مجلس ہونی چاہیے۔ اور اتنا خوبصورت منظر ہمیں جمعہ کے دن بھی نظر نہیں آتا، سفید کپڑے، سفید ٹوپیاں، یہ جو منظر خطیب صاحب بھی جمعہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں دیکھتے ہوں گے، عجیب و غریب لوگ شکل بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والے، یہ قرآن والے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من تعلم القرآن عظمت قیمتو، جو قرآن سیکھتا ہے اس کا مقام، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کو یہاں بھی بلند کیا، اور یہ آخرت میں بھی بلند رہیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ چھوٹے سے ہمارے تاثرات تھے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو قائم کرنے والے، اس کے مؤسسین، ان کے بانیین، اور جو بھی اس میں معاونین ہیں، ان سب کے زندگی میں خیر و برکات نازل فرمائے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کے عزائم کو اور بلند فرمائے، اور اس قافلے کو اور آگے تک لے جانے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، اور انہیں جو علماء کرام کا یہ کاروان ملا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کاروان کو بھی ان کے ساتھ آگے بڑھائے، اور یہ مدرسہ ترقی کرتا چلا جائے، یہاں تک کہ عباد الرحمن پورے حیدرآباد نہیں بلکہ پورے تلنگانہ میں تحفیظ القرآن کی ایک یونیورسٹی بن جائے۔ ہم اس کو یونیورسٹی کی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تحفیظ القرآن ایک مدرسہ ہے، یہ مدرسہ نہیں، تحفیظ القرآن ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے۔ یونیورسٹیاں ہم نے عالمیت کی، فضیلتوں کی، الگ الگ ڈگریوں کی دیکھی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تحفیظ کی یونیورسٹی بن جائے، تو بہترین بڑا ادارہ کہ جہاں ہمارے پاس ابھی 3 سال میں ہمارے پاس آج اس سال 16 حفاظ کرام، 3 سال ہو گئے شاید مدرسے کو شروع ہو کر۔ 3 سال میں اگر 16 حافظ بن رہے ہیں اس سال، گزشتہ سال بھی کچھ حافظ بنے تھے، پہلے سال بھی کچھ لوگوں نے حفظ کیا تھا، اگر 3 سال کے حافظوں کی تعداد نکالی جائے تو 20-25 کے قریب ہو رہی ہے جی۔ ٹوٹل 18 حافظ ہیں۔ ایک بچہ عمومی طور پر ہم نے بھی حفظ کیا ہے، مکمل ہمیں حفظ کرنے 3 سال لگے ہیں۔ اگر ہم ہوتے تو شاید 3 سال کے بعد ہی حافظ بنتے تھے۔ یہاں 3 سال کے اندر لوگ 18 بچے حافظ کر رہے ہیں، کوئی 1.5 سال میں، کوئی 2 سال میں، کوئی 2.5 سال میں، تو اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ 3 سال 4 سال کے بعد نتائج آنے شروع ہوتے ہیں، 3 سال 4 سال کے بعد نتائج آنے شروع ہوتے ہیں، دکھائی دیتا ہے کہ ہاں تھوڑا سا ادارہ اب بڑھ رہا ہے اور اس کے پتے لگ رہے ہیں، اسے تھوڑا سا اب پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہم 3 سال کے اندر اتنی بڑی کامیابی دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے ذمہ داران کی اخلاص بھی اس میں شامل ہے، اور جو علماء کرام، جو اساتذہ کرام ہیں، اور قرآن سے جو محبت ہے، یہ محبت کا بھی نتیجہ ہے۔ ایک بات میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ جہاں ہم بچوں کو قرآن پڑھانے کو اہمیت دیتے ہیں کہ بچے قرآن پڑھیں، حفظ کریں، ایسے ہی ہم سب کے لیے، چاہے یہاں ہوں اور کسی بھی جگہ کے افراد جو یہاں پر موجود ہیں، کسی بھی مسجد میں، مدرسے میں رہتے ہوں، آپ کے علاقے میں جہاں بھی حافظ قرآن ہیں اس کی عزت کریں، جو بھی حافظ قرآن ہے اس کی عزت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جب تک بچے حفظ کرتے ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے،
جب بچے حفظ کر کے مکمل تکمیل تک پہنچتے ہیں تو انہیں پگڑیاں پہنائی جاتی ہیں، اور یہی بچے جب حافظ بن کر باہر آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو وہ حافظ صاحب کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں، اس حافظ کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ دوسرا ڈبل رویہ یہ بہتر نظر نہیں آتا۔ پڑھائی کے وقت میں جب بچے حفظ کرنے والا بچہ اتنا محترم ہے تو مکمل حافظ بننے کے بعد پھر وہ محترم کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں اسے کم تر سمجھا جا رہا ہے؟ ہماری مساجد کا یہ بڑا المیہ ہے، بدنصیبی ہے ہماری مساجد اور مدارس کی۔ اگر سب سے بڑی برائی دیکھی جائے تو ہماری مساجد میں حفاظ کرام کو بہت کم تر سمجھا جاتا ہے۔ عوام، قوم، مصلیان، ذمہ داران حقیر انسان سمجھ، یہ کون ہے؟ حافظ صاحب ہیں۔ حافظ صاحب ہیں، لائٹ بند کروائے، پنکھے بند کروائیں، پانی کا نل چالو کروائیں، جھاڑو مروائیں، کون ہے؟ تو حافظ صاحب ہیں۔ حافظ صاحب ہیں انتہائی حقیر انسان، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے اونچا انسان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جو بچے قرآن سیکھ رہے ہیں یہ ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور جو یہاں اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں جو انہیں قرآن سکھا رہے ہیں یہ ہم میں سب سے بہتر ہیں۔ لہٰذا یہ بہتری باقی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔